فتح مہدی کاظمی صاحب کی ہوئی ہے۔ مہدی کاظمی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہوں، آپ سچ پر ہوں، آپ کے اندر ہمت ہو اور آپ لڑنا جانتے ہوں تو آپ جیتنا بھی جانتے ہوں گے۔ ہر طرح سے کیا کچھ نہیں کیا گیا، ویڈیوز لیک کی گئی، آڈیوز لیک کی گئی، تمام چیزیں ہر طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ظہیر اور شبیر کی جانب سے ویڈیوز تک لیک کی گئی تھی، لیکن وہ باپ ڈٹا رہا، نو ڈاؤٹ وہ باپ ڈٹا رہا۔ اور آج یہ بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ عدالت نے زہرا کاظمی کو اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ نہ صرف زہرا کاظمی، اس کے والدین بڑے خوش تھے، زہرا کاظمی بڑی خوش تھیں۔ اب وہ لوگ کہاں منہ چھپائیں گے جو یہ کہتے تھے کہ زہرا کاظمی تو اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، منہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اب آپ لوگوں کو ان یوٹیوبرز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب 6 تاریخ ہے آج، 6 جنوری 2023 جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے آغاز کے ساتھ ہی ایک بڑی اچھی خبر آج سننے کو ملی۔ آج بڑے رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ زہرا کاظمی کو بالآخر عدالت نے اپنے والدین کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ آج زہرا کاظمی کو عدالت لایا گیا تھا، دعا کو عدالت میں لایا گیا، اور عدالت میں اس نے بیان دیا، اور بیان اس نے یہ دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جس کا کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، کافی طویل عرصے سے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی زبردست قسم کی جنگ مہدی کاظمی صاحب نے لڑی اپنی بیٹی کے لیے، اور ایسے وقت میں لڑی جب بیشتر لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، جب ایک نیکسس تھا، ایک گروپ تھا جس میں سہولت کار موجود تھے، جس میں پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، اور صرف یہ معاملہ تھا کہ کسی طریقے سے زہرا کاظمی کو مہدی کاظمی صاحب کے چنگل سے نکال کے اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ بہت آسان ہوتا، مہدی کاظمی صاحب اس سارے معاملے سے بالکل ہاتھ جھاڑ لیتے اور کہتے تھے جناب اپنی مرضی سے گئی ہے، میرا اس سے تعلق ختم ہو گیا۔ لیکن واقعی میں مہدی کاظمی صاحب نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک والد نے جس طرح سے قربانی ادا کی ہے وہ کہ آج عملی طور پر دیکھنے کو ملا۔ آج جب عدالت میں زہرا کاظمی کو لایا گیا تو عدالت کے اندر اس نے بیان دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور اسی بیان کی بنا پر عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ آپ زہرا کاظمی اپنے والدین کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ اور کل تک جو ظہیر دلہا بنا گھوم رہا تھا، شیروانی پہنا گھوم رہا تھا، اس کے سہولت کار بیٹھ کے بیہودہ اور بے ڈھنگی قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر کر رہے ہوتے تھے، ان کو ایسی چپ لگی ہے کہ اب یقین جانیے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ منہ اپنا کہاں چھپائیں۔ میں نے بچپن میں پڑھا تھا جناب، سچائی کی فتح ہوتی ہے، سچائی کی جو ہے وہ جیت ہوتی ہے، اور آج وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ کیا کچھ نہیں سہا گیا، کیا کچھ نہیں برداشت کیا گیا۔ ایک باقاعدہ طور پر ایک مہم چلائی گئی زہرا کاظمی کے اگینسٹ، مہدی کاظمی صاحب کے اگینسٹ۔ ظہیر کے سہولت کاروں کے لیے پیسے بہائے گئے کہ کسی طریقے سے ظہیر، شبیر، اس کی والدہ کو ایسا انسان بنا کے پیش کیا جائے جو کہ بالکل حق پر ہیں، بالکل سچ پر ہیں۔ جو 4 لوگ بیٹھ کے بیہودہ اور بے ڈھنگی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ جب بھی زہرا کاظمی پر ویلاگ کرتا ہوں میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بولتا ہوں کہ اس کیس نے جناب ہمارے معاشرے کے اندر ایک لائن کھینچ دی ہے۔ وہ لائن کس طرح کی ہے؟ کچھ لوگ اس سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ گھروں سے 12 13 سال کی لڑکیاں بھاگیں، جا کے لڑکوں سے شادیاں کریں، کم عمری میں شادی کریں، اس نکاح کو نکاح مانا جائے نہیں مانا جائے، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور پھر کچھ لوگ جو کہ اس معاشرے میں گندے انڈے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دیا جائے اور اپنے ماں باپ کے لیے غلیظ اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے جائیں۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ اس میں تعداد کافی زیادہ لوگوں کی ہے، میرا شمار بھی اس میں ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں جناب جو ہماری بنیادیں ہیں ان کو ہلایا نہ جائے۔ پاکستان کے جو معاشرہ جس چیزوں پر، جن بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے اس کو کھوکھلا نہیں کیا جائے۔ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت کو ملوز خاطر رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، اور ماں باپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، اور اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے، آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو آ کے برا بھلا کہہ سکیں کہ یہ قدم آپ نے غلط اٹھایا ہے۔ نہ کہ یہ کہ ایک لڑکی قدم اٹھاتی ہے اور اس کے بعد جو دوسری خاتون ہے، جو خود مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لڑکی ہو کر آگے جا کے اللہ آپ کو لڑکی دے سکتا ہے، اولاد سے نواز سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کسی اور کی بیٹی کے لیے کیا کچھ نہیں بولتے۔
زہرا کاظمی کے والدین کے لیے کیا کچھ نہیں بولا گیا. یہ تک بولا گیا کہ زہرا کاظمی کی عمر 18 سال ہے, ان کی ماں باپ کی جو شادی ہوئی تھی وہ 16 سال ہوئی, تو یہ 16 سال سے پہلے پیدا ہو گئی تھی, شادی سے پہلے زہرا کاظمی پیدا ہوئی تھی. اب سوچئے کس قدر گھٹیا اور غلیظ قسم کے الزامات اس نیکسس نے, اس نے گروپ نے ان کے سہولت کاروں نے لگائے. لیکن خیر, ابھی کچھ لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے انسٹاگرام پر. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو مجھ سے ضرور کیجئے. کچھ لوگوں نے سوال یہ کیا کہ جناب کیا یہ کیس ختم ہو گیا؟ نہیں, یہ کیس ختم نہیں ہوا ہے. ظہیر اور شبیر کے خلاف یا ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس کے خلاف جتنے بھی ثبوت نکل کر آئیں گے اس کی بنیاد پر کیس چلتا رہے گا. یہ کیس جو تھا کہ شیلٹر ہوم کے اندر ایک بچی موجود ہے, اس بچی کو اپنے والدین تک پہنچانا ہے, یہ کیس تھا. اس کیس کو مہدی کاظمی صاحب نے جیت لیا. آج ایک بڑی فتح ہوئی ہے. آنیسٹلی میں اگر آپ کو بولوں, ایک بڑی فتح مہدی کاظمی صاحب کی ہوئی ہے. مہدی کاظمی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہوں, آپ سچ پر ہوں, آپ کے اندر ہمت ہو اور آپ لڑنا جانتے ہوں تو آپ جیتنا بھی جانتے ہوں گے. ہر طرح سے کیا کچھ نہیں کیا گیا, ویڈیوز لیک کی گئی, آڈیوز لیک کی گئی, تمام چیزیں ہر طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی. ظہیر اور شبیر کی جانب سے ویڈیوز تک لیک کی گئی تھی, لیکن وہ باپ ڈٹا رہا. نو ڈاؤٹ وہ باپ ڈٹا رہا. اور آج یہ بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ عدالت نے زہرا کاظمی کو اپنے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے. نہ صرف زہرا کاظمی, اس کے والدین بڑے خوش تھے, زہرا کاظمی بڑے خوش تھی. اب وہ لوگ کہاں منہ چھپائیں گے جو یہ کہتے تھے کہ زہرا کاظمی تو اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی, منہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اب آپ لوگوں کو ان یوٹیوبرز کا منہ نہیں دیکھنا چاہیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.